ایک نیک آدمی کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں۔ ایصال کے معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کے معنی اجر۔ جو کام میں نے کیا ہے وہ میں اپنی طرف سے جیسا کہ اپنے جیب سے پیسے نکال کے کسی کی دیتا ہوں، یہی عقیدہ ہے۔ جس طرح پیسے میں دے سکتا ہوں اسی طرح اپنے نیک اعمال بھی دے سکتا ہوں، برے اعمال نہیں دے سکتا، نیک اعمال دے سکتا ہوں۔ اس کا ثبوت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے جھگڑا پڑا معتزلہ کا۔ سب سے پہلا بدعتی معتزلہ ہے، سب سے پہلی بدعت ان کی یہ کہ ثواب نہیں پہنچتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی مولانا دیکھے ہیں جنہوں نے دور حدیث تک کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آنکھیں اس قدر بند ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی آنکھیں پشت کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اگر یہ منہ والی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو متن کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی مائی صاحب کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، بتاؤ میں کیا کروں میری مائی صاحبہ کو فائدہ پہنچے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ آپ نے کہا تو صدقہ کر۔ ان کا کیا صدقہ کروں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے تیرے پاس کچی کھجوریں بھی نہیں جس کو چوہے کہتے ہیں؟ کہا وہ تو ہے۔ کہا تیرے گھر میں جو بھی نہیں ہے؟ کہا وہ تو ہے۔ کہا تیرے گھر میں نمک بھی نہیں ہے؟ کہا وہ تو ہے۔ آپ جتنے مسلمان ہو، میری عمر کا تو غالباً آپ میں کوئی آدمی سے نظر نہیں آ رہا، میں اس وقت 78 برس کا عمر اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا 89 برس میری عمر ہو جائے گی، خدا کو جس سے منظور ہے۔ میرے ساتھ کے ساتھی تو اکثر بیشتر اللہ کو پیارے ہیں۔ مولانا عبدالوہاب صاحب تھے، اللہ نگری کے رحمت فرمائے، وہ پتہ نہیں مجھ سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے، وہ لیکن میری ایج کے لوگوں میں سے تھے، وہ وفات پا گئے۔ مفتی عبدالشکور صاحب نانوی صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، وہ بھی میری عمر کے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس طرح اور بھی نوری قصوری صاحب تھے، وہ غالباً مجھ سے چھوٹے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ کافی سارے دوست ہماری جماعت کے، میری عمر کے اور مجھ سے کم عمر کے فوت ہو گئے۔ اب پتہ نہیں میرا کتنا سارا وقت باقی ہے۔ تو اس بات کی میں آپ سے شہادت چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کبھی کوئی جنازہ ہوا ہوگا تو جس جنازہ اٹھا ہوگا تو ساتھ تھوڑے سے دانے، تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کھجور لے کے جاتے ہیں۔ اور یقین سے کہہ سکتا ہوں میں نے تقریباً کلکتہ بارہ بنکی سے لے کر کے طور خم کی زنجیر تک یہ سارا ملک دیکھا ہوا ہے، اور افغانستان کے بہت سارے علاقے دیکھے ہوئے ہیں۔ کشمیر میں نے پیری بل، لچمیری، کولار، کشتواڑ، پدراڑ، یہ سب علاقے، اوباڑو، سوپر، ہندوار، بارہ مولہ، یہ سب علاقے گھوڑوں پر چڑھ کے ہم نے دیکھے۔ تعلیمی زمانے میں تقریباً پورا ہندوستان دیکھا ہے۔ کسی سکھ کے جنازے میں، ہندو کے جنازے میں کبھی دانے نہیں لے جایا کرتے، کبھی کھجوریں نہیں لے جایا کرتے۔ اس کا مطلب مسلمانوں نے یہ بات اوس پڑوس سے نہیں سیکھی، یہ باپ دادے سے سیکھی ہے۔ اور اس کا ذکر میں کرتے وقت بڑی اطمینان کے ساتھ ذکر کر سکتا ہوں کہ دیوبند کے شیخ التفسیر والفقہ والادب، ان کا نام تھا مولانا اعزاز علی صاحب۔ انہوں نے کنز الدقائق کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے النمارق۔ النمارق کے متن کے اندر موجود ہے کہ سرکار نے یہ تینوں چیزیں منگوا کے سامنے رکھ کے ان پر دعا کی۔ اس ثبوت کی بنیاد پر لوگ آج تک ایصال ثواب میں وہ تینوں چیزیں۔ اسلام میں کسٹمری لا کی بھی ایک قیمت ہے، قانونی رواج۔ ان پڑھ مولویوں کے سامنے جو بات چل جاتی ہے یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، یہ سرکار نے کام نہیں کیا۔ میں نے میلاد شریف والے دن بتایا تھا سرکار کا کام نہ کرنا یہ جواز ترک کی دلیل ہے، ممانعت کی دلیل نہیں۔ مثلا تراویح کے لیے صحابہ اکٹھے ہوئے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ ان کا تراویح پڑھنا چاہتے، آپ نے جاؤ اللہ اللہ کرو۔ سرکار نے خود بھی تراویح نہیں پڑھی، صحابہ کو بھی اجازت دی، ترک کیا نا، منع تو نہیں فرمایا۔ بعد میں ابی ابن کعب خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق ان سے پوچھے بغیر یہ کام شروع کر دیا۔ مسجد نبی میں لوگ دیکھے، حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ بندے کیسے اکٹھے ہوں؟ ان کا جی تراویحوں کے لیے۔
انہوں نے یہ نہیں بنا، سرکار نے بھی نہیں پڑھی، لگاتار تم لگاتار پڑھتے ہو۔ حضرت صدیق نے بھی ایسا نہیں کیا، میں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ فرماتے نعمت البدعۃ ہذہ، نعمت البدعۃ ہذہ، بخاری کا متن ہے، یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ تو ایصال ثواب پر انہوں نے النمارق کے اندر یہ والا پیش کیا، النمارق شرح کنز الدقائق کے اندر، کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں رکھ کے سرکار نے دعا مانگی۔ اور مدینہ طیبہ میں 4 کنویں ہیں صدقے کے، ایصال ثواب کے لیے وہ کنویں بنائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت سعد کی مائی صاحبہ کا کنواں ہے، سرکار نے ان 4 کنووں کا پانی پیا۔ پتہ ہے جو منکر ہیں ایصال ثواب کے، وہ کہتے ہیں یہ تو کھانا جو پکاتے ہیں، جمعرات کو پکاتے ہیں 40ویں میں، یہ صدقے کا ہوتا ہے، صدقہ تو غریبوں کے لیے حلال، امیروں کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ یہ سارے بڑے بڑے چودھری، راجے، سید، پیر، فقیر سارے بیٹھ کے اکٹھے کھاتے ہو۔ سوال سمجھ میں آیا؟ ان پڑھ آدمی کو یہ سوال اتنا اپیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے سچ میں ہم کیوں کسی کا صدقہ کھا کے آ گئے۔ صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقات واجبہ ہیں، ایک صدقات نفلیہ ہیں۔ صدقات واجبہ میں سے نہ پیغمبر کھا سکتا ہے، نہ پیغمبر کی آل بیت کھا سکتی ہے، نہ عمراء کھا سکتے ہیں۔ لیکن صدقہ نفلیہ میں سے غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، اہل بیت بھی کھا سکتی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ان 4 کنووں کا پانی پیا ہے۔ مجھے مدینہ طیبہ میں 2 سال کچھ مہینے رہنے کا موقع ملا ہے، تو میں نے وہ ایک ایک کنویں کو تلاش کر کے ان 4 کنووں کا پانی حضرت صاحب سے کہا تھا کہ کنواں کھدواؤ، حاضر بیر علی ام سعد، کہ یہ کنواں جو ہے ام سعد کی ماں کے لیے ہے۔ جو مشہور قدر خیر کے نام پر مشہور ہو جائے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جس میں پڑھ رہا تھا یہ مسئلہ خاص چل رہا تھا، جو بندی علماء کرام کہتے تھے جو غیر اللہ کے نام پر چیز مشہور ہو جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ ان دنوں ایک مولوی صاحب دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے، ان کی شادی ایک سنی مولوی کے گھر سے ہوئی تھی۔ تو جب بیوی سے بیوی کا تعلق بنانے لگے، انہوں نے کہا میں تو تم پر حرام ہو گئی ہوں۔ ان کا کیسے؟ ان کا کوئی نہیں کہتا یہ اللہ کی بیوی ہے، سارے کہتے ہیں یہ قاضی صاحب کی بیوی ہے، تو میں تو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو گئی ہوں۔ سوا مراد ہے، سوا کے وقت اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا۔ تو یہ ام سعد والا کنواں جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر صدقہ کرنے کے لیے کوئی مسجد بنا کے چھوڑ جائیں کہ یہ مسجد فلاں بزرگ کی ہے، یہ اس کا مطلب یہ کہ اس کا ثواب جائے، اس کا ثواب ان کی روح ہو جائے۔ جیسے جیلم میں سب سے پہلی مرتبہ سن 53 میں گیا ہوں تقریر کے لیے، مین بازار میں ایک مسجد ہے، مسجد حافظ نور محمد صاحب، وہ بڑے نیک اور صالح شخص تھے، ان کی مسجد میں وہاں یہ نہ اقچال یار کا نعرہ دیوبندیوں کی زبان سے سنا تھا، پہلے ہم نے زندگی میں سنا ہی۔ تو اس طرح جو بھی آپ کام کرتے مدرسہ بنا جاتے ہیں، کوئی اور مہمان سرا بنا جاتے ہیں، کوئی رفاع عامہ کے جو کوئی کنواں کھدوا جاتے ہیں، کوئی تالاب بنا جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں پانی کی قلت ہے، لوگ تالابوں کا پانی خود پانی اکٹھا کر کے وہ پیتے ہیں۔ اگر کسی نے تالاب بنا کے یہ فلاں آدمی کا تالاب ہے، حرام نہیں ہوگا وہ پانی۔ تو یہ تھا آج کا مختصر پیغام آپ کی خدمت میں۔ یہ سرکار نے اجازت دی ہے، جسے پیسے دے سکتے ہو اس طرح نیک اعمال دے سکتے ہو۔ امام حنیفہ کی بات کرتے کرتے بیچ میں رہ گئی، معتزلہ سب سے پہلے منکر ہیں۔ انہوں نے کہا ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو اس وقت یہ تورق استعمال ہو رہا ہے نا، یہ معتزلہ کا چھوڑا ہوا تورق ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ سب سے پہلے منکروں کی یہ بولی ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو امام حنیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ 2 آدمیوں کے لیے حج بدل کے پیسے دوں، تم میں سے کون ہے جو لینے کے لیے تیار ہے؟ سارے معتزلے بولے ان کا میں تیار ہوں۔ ان کا جو تم کام کرو گے اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ کہ مجھے الگ دیا جائے گا جس کے لیے کروں۔ ان کا تو منہ سے تو یہ کہنے آئے ہو کہ کام دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا، حج بدل کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ آ گئے تھے وہ۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے سین اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو اچھا کام کر کے دنیا میں چھوڑنا ہے، تاکہ ہمارے پاس کوئی اچھائی سے ہمیں بھی یاد کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مگر اپنی بندگی صحرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکا، نہ سوزے بلالی کسی کو ملا، نہ کوئی دوسرا امت میں ایسا پیدا ہوا جس نے ایسی اذان دی ہوگی، اور اذان بلالی پر حسین جیسا سجدہ بھی کسی نے نبی پاک کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تموتون کما تعیشون، تم اس طرح مرو گے جس طرح جیتے رہے، اور تبعثون کما تموتون، اور قیامت کے میدان میں اس طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم مرے تھے۔ اور جو ساری زندگی علی علی کرتا رہے گا، مرتے وقت بھی علی علی کرے گا، اور قیامت کے میدان میں اگر نعرہ حیدری مارتے ہوئے کھڑا ہوا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کی ہوگی، قیامت کے میدان میں جب اٹھ رہا ہو اور اس کے لب پر حسین حسین جاری ہو۔ ایک جملہ میں کہہ کہ پھر میں اگلے حضور کو بلاتا ہوں۔ بعض بندے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہو، تم بہت زیادہ امامین طیبین کا ذکر کرتے ہو، علی علی کرتے ہو، بہت کرتے ہو۔ میں نے کہا یار نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے تمہیں پیار ہے کہ نہیں؟ کہا بہت پیار ہے۔ میں نے کہا ذکر خدا کے بعد مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم نے سب سے زیادہ کس کا ذکر کیا ہے اور کس کا کرنے کا پابند کیا ہے؟ اگر سمجھ نہیں آتی تو اپنی 5 نمازیں دیں۔ 5 نمازوں میں جن کا ذکر خدا اور رسول کے بعد پابندی سے کیا جاتا ہے وہ صرف آل رسول ہے۔ نماز پڑھتے وقت تو تمہیں خدا کی عبادت کرتے وقت تو پابندی کے ساتھ آل رسول کا ذکر کرنا پڑے۔ نماز سے باہر نکلے تو کوئی بہت کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھی ہے یا کیا پڑھا ہے؟ نماز پڑھے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، بلا کہ ابھی جو نماز پڑھی اب یہ کیا تم نے تصویر شروع کر دی ہے؟ ان کا نماز نے یہ سبق بتایا ہے کہ نماز کے بعد بھی وہی کرو جو نماز میں کرتے ہو۔ اسی طرح جب پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ عبادت جو خاص رب کے لیے ہے، رب نے کہا جو صرف میرے لیے عبادت کرتے ہو نا، اس عبادت میں بھی جب تک میرے محبوب اور میرے محبوب کی آل کا ذکر نہیں ہوگا وہ عبادت ہی نہیں ہوگا۔ تو جو خاص رب کے لیے عبادت ہو وہ بھی ذکر آل رسول کے بغیر پوری نہیں ہوتی، تو اور کون سی عبادت ہوگی جو ذکر آل رسول کے بغیر پوری ہو جائے گی؟ کیوں چڑھتے ہو اس بات سے؟ اگر ذکر آل رسول سے چڑھتے ہو تو نماز ہی چھوڑ دو۔ اس لیے کہ امام راضی نے فرمایا تھا جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز یا تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کا نام ہے، یا نبی پاک کے باپ دادے کے ذکر کا نام ہے، یا نبی پاک کی آل اولاد کے ذکر کا نام ہے۔ جب پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد تو سرکار کا ذکر، جب کہو گے وعلی آل محمد تو سرکار کی اولاد کا ذکر، جب کہو گے کما صلیت علی ابراہیم تو سرکار کے باپ دادے کا ذکر۔ اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ مکہ شریف سے لے کر شام تک چلے جاؤ، اور شام سے لے کر افغانستان تک چلے جاؤ، افغانستان سے شروع کر کے یورپ میں آ جاؤ، جہاں کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا کسی بھی فرقے کا بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی، اس کو کہنا پڑتا ہے۔ کسی بھی فرقے کا ہے وہ یہ ضرور ذکر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی نے تو فرما دیا کہ نماز کے اندر درود فرض ہے، اگر درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یصلی علینا لا صلاۃ لہ، جو ہم پر صلاۃ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں سمجھے؟ تو اس ذکر کے ساتھ جو جیے گا اسی ذکر کے ساتھ مرے گا اور اسی ذکر کے ساتھ اٹھے گا۔ بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ لوگ نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، عبد القدوس، عبداللہ، تو مجھ سے ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ آپ کے خاندان میں سادات کی یعنی شہیدوں میں یہ نام بہت کم پائے جاتے ہیں، جبکہ احادیث کے اندر اس کا بڑے فضائل آئے ہیں، تو آپ لوگوں میں یہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے سے تجھے یہ بات پتہ چلی ہے نا؟ کہتا ہے ہاں۔ تو میں نے کہا سرکار کا عمل کیا ہے اس بارے میں؟ کیا ہے؟ کہا میں نے جب ان کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تو نام بدلا کے مولا کائنات کچھ اور نام رکھے۔